السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کے مذاہب کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہودیوں کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات و عقائد بھی آج آپ کو بتائیں گے، کس طرح سے انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تبدیلیاں کی، اور اسی طرح عیسائیوں کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات اور ان کے عقائد بھی آپ کو بتائیں گے، اور انہوں نے بھی کس طرح سے اللہ کی کتاب میں تحریف کی یعنی تبدیلیاں کی، اور حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، یہ بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور ناظرین، ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہندوستان میں ہندو مذہب اور دیگر مذاہب کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اور ناظرین آپ کو مجوسیوں کے مذہب کے بارے میں بھی تفصیلاً آگاہ کریں گے، اور آپ کو ایک ایسے مذہب کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جس میں ماں اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا، اور سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں یہودیوں کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات کے بارے میں۔ ناظرین، دونوں آسمانی دین یہودیت اور عیسائیت تحریف اور تغیر و تبدل کا شکار ہو کر مسخ ہو چکے تھے، اسی لیے وہ روح سے خالی اور بے جان تھے۔ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنا بنیادی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ تحریف سے قطع نظر یہودیت اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اس کا عقیدہ توحید بھی بگڑ چکا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے توحید ہی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اس وقت کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہودیوں نے ارد گرد کے قوموں، فاتحین اور اپنے ساتھ بسنے والوں سے بت پرستی کے بہت سے نظریات و عقائد اخذ کر لیے تھے۔ اس حقیقت کا اعتراف یہودیوں کے انصاف پسند مورخین نے بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں دائرہ معرف یہودیہ کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں: بنی اسرائیل کے انبیاء کا بت پرستی پر غیظ و غضب یہ واضح کرتا ہے کہ بت پرستی اسرائیلیوں کے دلوں میں سرایت کر چکی تھی، اور جلا وطنی کے بعد اور بابل کی قید تک بت پرستی کا شوق ان کے دلوں سے نہیں نکل سکا۔ وہ بڑی حد تک مشرکانہ خرافات و عقائد قبول کر چکے تھے۔ تلمود کی عبارتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی بڑے ذوق و شوق سے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی تورات اور تلمود بھی ایسے قصے کہانیوں سے بھری پڑی ہیں جو اللہ تعالیٰ، وحی، انبیاء اور ان کی رسالت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے۔ مثلا ان کی تحریف شدہ تورات اور عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اسی لیے خداوند نے ہفتے کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اسی لیے یہودی ہفتے کے دن کام کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے تو باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ غرض وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں گویا وہ انسان ہے جس کو یہ بھی علم نہیں کہ اس کے گھر کے باغیچے میں کیا ہو رہا ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ وہ اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آدم نے معرفت کا درخت کھا لیا تو وہ اس نافرمانی کی وجہ سے الوحیت کے درجے پر پہنچ گئے اور انہیں خیر و شر کا پتہ چل گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کے وقت چاہتا تھا کہ وہ خیر و شر کی معرفت سے جاہل رہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو آدم کی سرکشی بڑھتی نظر آنے لگی اور معاملہ ہاتھوں سے نکلتا دکھائی دیا تو اس نے آدم اور اس کی بیوی کو جنت سے نکال دیا، مبادا زندگی کا درخت ان کے ہتھے چڑھ جائے اور ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی لکھ دی جائے۔ چنانچہ بائبل مقدس کے عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے
اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اسے باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا۔ پھر زمین پر بھی آدم اور اس کی اولاد کا طرز عمل اللہ کو پسند نہ آیا، بلکہ خطرہ پیدا ہوا کہ وہ زمین کو شر و فساد سے بھر دیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ کو افسوس ہوا کہ اس نے انہیں پیدا کیا۔ عہد نامہ قدیم ہی میں ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ ان کی کتاب مقدس کی روح سے اللہ تعالیٰ طوفان کے ذریعے سے زمین کو غرق کرنے پر ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنے نبی ابراہیم کی مہمانی قبول کرتا ہے اور 2 فرشتوں کی مائیت میں ان کے گھر آ کر ان کے چکنے چپڑے دسترخوان سے کھانا بھی کھاتا ہے۔ ان کی تحریف شدہ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے اور نبی یعقوب علیہ السلام سے باقاعدہ کشتی لڑتا ہے جو ساری رات جاری رہتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور جب یعقوب علیہ السلام اس پر غالب آنے لگتا ہے تو وہ ایک داؤ کھیلتا ہے جس سے اسے غلبہ حاصل ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ داؤ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب کی ران کی جڑ میں ضرب لگائی جس سے ان کا جوڑ نکل گیا، لیکن یعقوب نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس سے اسرائیل کا لقب اور برکت حاصل نہ کر لی۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہودیوں نے تورات میں تبدیلیاں کر لیں، تحریف کر لیں اور اپنی طرف سے من گھڑت انہوں نے روایات بنا لی۔ ان کی تورات کہتی ہے اللہ تعالیٰ صرف اسرائیلیوں ہی کا رب ہے، وہ ان کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کی پسندیدہ نسل ہے۔ باقی رہیں دوسری امتیں اور قومیں، وہ تو بکریوں کی طرح ہیں جنہیں اللہ کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ دوسری قوموں خصوصاً عربوں کے لیے اپنی نفرت کی بنیاد اپنے اس تحریف شدہ دین پر رکھتے ہیں۔ وہ تورات میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی نوح ایک دفعہ نشے میں آ گیا، نعوذ باللہ۔ وہ سیدھا لیٹا تو اس کی شرمگاہ ننگی ہو گئی، معاذ اللہ۔ جب اس کے بیٹے حام نے جو کنانیوں کا باپ ہے اسے ننگا دیکھا تو ہنسنے لگا اور اپنے بھائیوں سام اور یافس کے سامنے اس کا مذاق اڑایا۔ ان دونوں نے بغیر اس کی شرمگاہ دیکھے اسے ڈھانک دیا۔ جب نوح نشے سے ہوش میں آیا اور اسے اپنے چھوٹے بیٹے حام کی اس حرکت کا پتہ چلا تو اس نے اس کے لیے یوں لعنت کی، کنان ملعون ہو، اپنے بھائیوں کے غلام کا غلام ہو، اللہ سام کو برکت دے اور کنان ان کا غلام بنے، اللہ یافس کو فتح دے، وہ سام کے گھروں میں ٹھہرے اور کنان ان کا غلام ہو۔ ناظرین، اس قصے کا صاف مقصد یہ ہے کہ یہودی چاہتے ہیں کہ وہ سام کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے آپ کو پاک صاف ظاہر کریں اور حام کی اولاد کنانیوں کو اپنا غلام بنائیں، حالانکہ ان کا کوئی جرم نہیں۔ جس طرح یہودیوں نے اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ ایک نشئی کے روپ میں پیش کیا ہے، اسی طرح انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نشئی اور نعوذ باللہ زانی ظاہر کیا ہے، جو نشے میں اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حتیٰ کہ وہ حاملہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بچے جنتی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی چھوٹی بیٹی کا ایسا ہی ایک بیٹا مواب کے نام سے مشہور ہوا جو آج تک کے موابین کا باپ تھا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ان خرافات کا مقصد واضح ہے کہ یہودی اپنے دشمن موابیوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ وحی کے نام پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانیں مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اسی طرح مزید فرمایا، چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں، چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ان کی تورات کا دعویٰ ہے کہ یہودی عورتوں کے علاوہ تمام عورتیں زانی ہیں، اور یہودیوں کے سوا سب لوگ
جو ان کی نظر میں غلام ہیں واجب القتل ہیں، اور جو شخص کسی غیر یہودی کو قتل کرتا ہے وہ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے قربانی پیش کرتا ہے۔ ناظرین، کیا ایسی کتاب آسمانی یا ربانی کتاب ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی کتاب لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھا سکتی ہے؟ اس قسم کے باطل اعتقادات نے انہیں اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے اخلاقیات کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ جیسا کہ صیونی فلاسفے کی تعلیمات سے واضح ہے، وہ بڑی جھٹائی اور بے حیائی سے انبیاء کو ایسے اوصاف سے متصف کرتے ہیں جو ان کی شان کے یکسر منافی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دیوس ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنی زندگی اور دنیاوی مفادات کی خاطر کمینگی پر اتر آئے۔ تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو فرعون کے گھر جانے پر مجبور کیا کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم کی بہن ظاہر کرے تاکہ اسے چند بکریاں اور گدھے مل سکے۔ ابراہیم نے اس سے کہا، تو جا کر کہنا میں ابراہیم کی بہن ہوں تاکہ تیری بنا پر مجھے کچھ مال حاصل ہو اور میری جان بچ سکے۔ یہودی لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی چکر باز کی صورت میں پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ، کہ وہ بڑے پست حربے سے اپنے چھوٹے بھائی سے نبوت چرا لیتا ہے۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی کو معاذ اللہ زانیہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اس سے قریبی شہر کے سردار کے لڑکے نے زنا کیا، معاذ اللہ۔ ناظرین، یہود کی تلمود کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا ناجائز بیٹا ہے، معاذ اللہ، کیونکہ اس کی ماں بحالت حیض ایک فوجی باندارہ کے جمع سے حاملہ ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دوستو، یہ وہ الفاظ ہیں جو مسلمان ہونے کے ناطے اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے جو ان بدبختوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کی ہے، وہ آپ لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے، آپ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قذاب، مجنون، گمراہ، شعبدہ اور بت پرست کے القاب دیتے ہیں۔ ان کی تلمود کے مطابق عیسائی بت پرست، قاتل، فاسق، پلید، جانور، گدھے، خنزیر اور کتے ہیں۔ وہ حیض کے ناپاک کپڑوں جیسے ہیں جنہیں گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ تصویر پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایک فوجی کمانڈر کی بیوی کو اپنے گھر کی چھت سے دیکھتا ہے تو اس پر عاشق ہو جاتا ہے، معاذ اللہ۔ وہ اسے بلواتا ہے، اس سے زنا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ حاملہ ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر وہ اس کے خاوند فوجی کمانڈر کو لڑائی کے میدان میں بھیج کر ہلاک کرا دیتا ہے اور خود اس کی بیوی سے شادی کر لیتا ہے۔ یہ کس قدر گھناؤنی اور واہیات باتیں ہیں! کیا عقل اسے اللہ کا کلام مان سکتی ہے؟ اور کیا ایسی کتاب انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے قابل کہی جا سکتی ہے؟ ناظرین، قرآن مجید نے یہودیوں کے مذہبی انداز فکر، اپنے رسولوں اور کتابوں کے بارے میں ان کے موقف کے بہت سے پہلو بیان کیے ہیں۔ مثلا یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بت پرستی کی طرف مائل تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، تو ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے جس طرح ان کے معبود ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے بعد واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت میں جتے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، ہم تو ہمیشہ اس بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہ بت پرستی سے باز نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہو ہی ظالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ بلند کیا اور کہا، ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی۔ قرآن مجید کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی گستاخی سے پیش آئے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کی بے ادبی ملاحظہ ہو۔ اور یہودیوں نے کہا، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بند گئے انہی کے ہاتھ۔ یہودی اللہ تعالیٰ کو ایک شخص کا باپ بھی ٹھہراتے تھے، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے اپنے علماء کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر
اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تعریف کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے، چنانچہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بارے میں ان کا طرز عمل اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کرتے رہے؟ نیز اللہ کا فرمان ہے، یہ لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالتے تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ کا فرمان ہے، پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ یہود کی اپنی کتابوں اور قرآن مجید کے بیان کردہ ان حقائق سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ دین یہودیت ان لوگوں کے ہاتھوں کس قدر رسوا ہوا اور کتنی پستی تک جا پہنچا۔ دوستو، اگر بات کی جائے یہودیوں کے سیاسی و معاشرتی حالات کی تو بے شک اسلام ابدی اور آفاقی دین ہے۔ اللہ کو ہرگز پسند نہیں کہ اس کا دین عالمگیر انسانیت سے دور ہو کر کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہو جائے، مگر یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کا دین بدل کر ایک قوم کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ اس طرح اس میں انسانیت کے لیے کوئی رحمت باقی نہیں رہی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر بہتان طرازی کی اور انہیں شرمناک عیوب کے ساتھ متہم کیا، جس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اگر آج تک یہ لوگ ہر غیر یہودی قوم سے لڑتے جھگڑتے آئے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ان کی سرشست یہی ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خائب و خاسر رکھے گا۔ 7ویں صدی عیسوی میں انہوں نے انطاکیہ کے عیسائیوں اور فارسی قائد فوقا کے مابین پھوٹ ڈال دی، جس کے نتیجے میں انطاکیہ کے عیسائیوں کو خوفناک خون ریزی کا سامنا کرنا پڑا۔ شام کے عیسائیوں کے خلاف انہوں نے ایرانی لشکروں کی مدد کی اور خود بھی شامی عیسائیوں کو تہو تیگ کیا، جیسا کہ لبنان میں واقعہ پیش آیا۔ اس خباثت کا علم شاہ روم ہرکل کو ہوا تو اس نے انہیں خوفناک سزا دی اور گن گن کر بدلے لیے۔ قرآن کریم نے ان کی ایسی باریک تصویر کشی کی ہے کہ 6 اور 7ویں صدی عیسوی میں ان کے اخلاق، زوال و انحطاط اور معاشرتی فساد کا واضح نقشہ نظر آ جاتا ہے، جس کی بنا پر یہ لوگ امتوں کی قیادت کے اہل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر امیوں یعنی عربوں کی بابت کوئی گناہ گرفت نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یثرب میں ان کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے عربوں کو بے شمار مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لوگ اوس و خزرج میں جنگ اور تفرقہ بازی کی آگ بھڑکاتے رہے تھے، تجارت میں ذخیرہ اندوزی کرتے اور اپنے اقتصادی مفادات کے لیے عربوں کو اپنا دست نگر رکھتے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ شدید دشمن رہے اور آپ کی ذات گرامی کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی داؤ کارگر نہ ہونے دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی اور مدینہ منورہ سے جلا وطن ہونا پڑا۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہیں جزیرہ عرب ہی سے باہر نکال دیا تاکہ اسلامی معاشرہ ان کے فتنوں سے محفوظ رہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے عیسائیوں کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیت کی طرح عیسائیت بھی تحریف کے ساتھ ساتھ بت پرستی، یونانی اور رومی خرافات کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات نابود ہو گئیں اور رفتہ رفتہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد عیسائیت بھی بت پرستی کا ایسا مذہب بن گیا جو اپنے پیروکاروں کو علم، غور و فکر اور عقل و شعور سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کی تصدیق خود مشہور یورپی مسیحی پاکسٹر کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے، بت پرستی رک گئی لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ مسیحیوں کے دلوں میں رچ بس گئی اور مسیحیت کے نام پر ہر الا بلا چیز ان میں داخل ہو چکی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اپنے شہداء میں سے کسی شہید کو لیا اور اسے الہی صفات سے متصف کر کے اس کا ایک بت بنایا۔ یوں یہ شرک اور بت پرستی ان شہداء کی طرف منتقل ہو گئی
اور اس صدی کے اختتام سے قبل شہداء اور اولیاء کی عبادت عام ہو چکی تھی۔ پھر ایک نیا عقیدہ مارز وجود میں آیا کہ اولیاء الوحی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ یوں یہ اولیاء اور مقدس لوگ اللہ تعالی اور انسان کے درمیان واسطہ بن گئے اور عوام الناس کے عقیدے کے مطابق الوحی صفات کے حامل بھی بن گئے اور قرون وسطی کے تقدس و طہارت کی علامت قرار پائے۔ بت پرستوں کے تہواروں کے نام بدل کر انہیں نئے نام دیے گئے جو قبول کر لیے گئے۔ 400 عیسوی میں بت پرستوں کے قدیم تہوار سورج دیوتا کے جشن کو مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی عید بنا لیا گیا، جو آج کل کرسمس کے نام سے مشہور ہے۔ ابو غیظ نے مسیحیت میں بت پرستی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، یوں ظلم و ستم کے ان مختلف ادوار میں بت پرستی کے بازار میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ بت پرستی کی سرگرمیوں میں اس وقت تیزی آ جاتی جب نصرانی پنڈت رومی حکمرانوں کی تائید اور ان کی خواہش کی تکمیل میں کیسر کا مجسمہ پوجنے پر راضی ہو جاتے۔ جو شخص بت پرستی